لیلا بیمار ہو گئی تھی اور اس کی بیماری پر طبیبوں نے کہا اسے خون چاہیے. شہر میں کئی محب تھے اس کے, کسی نے خون نہیں دیا. مجنوں کو خبر ہوئی, ہر روز بوتل نکال کے خون کی دیتا. نچڑ گیا, جس نچوڑ ڈالا اور اپنا خون دے دے کے لیلا کو شفا یاب کر دیا. مجنوں کے خون سے شفا یاب ہو گئی. لیلا اٹھی, اس نے خیرات کے لیے ضربے کی دیکھ پکائی, یوں سمجھ لیں, اور طلب کیا سارے فقیروں کو شہر کے کہ میں خیرات بانٹوں. سارے عاشق قطار میں آ گئے, مدعیان عشق قطار میں آ گئے. ہر ایک کا پیالہ بھر کے لیلا دیتی رہی, ڈالتی رہی. ہر ایک کے پیالے بھر کے ڈالتی رہی. ہر کوئی لے کے خوش ہوا. جنہوں نے قطرہ خون کا نہیں دیا تھا لے گئے. جب مجنوں کی باری آئی, جس نے سارا خون دے دیا تھا, اس نے جو پیالہ آگے کیا تو لیلا نے اوندا ہاتھ مارا, اس کا پیالہ توڑ دیا. پیالہ زمین پہ گرا, ٹکڑے ہو گئے. مجنوں پیالے کے ٹکڑے اٹھاتا تھا اور ناچتا تھا. پیالے کے ٹکڑے اٹھاتا تھا اور ناچتا تھا. مجھے ذہن میں نہیں, غالباً حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بیان کیا ہے. میں کوئی قصے کہانی فلموں سے نہیں بیان کر رہا. ہوگا فلموں کا قصہ جہائے جہنم میں تو عاشقوں کی بات عاشقوں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہیں سے لیا ہوگا. تو عاشق بتاتے ہیں ناچتا تھا مجنون. لوگوں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے. اس نے کہا تم پاگل ہو گئے. اس نے تمہارا پیالہ توڑ دیا, بڑے مجمع میں بے عزت کر دیا, کسی اور کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا, تو تم تو چیختے مارتے, ڈر جاتے, چیخ مارتے ڈر کے مر جاتے, الٹا خوشی سے ناچتے ہو. اس نے کہا ناچتا خوشی سے اس لیے ہوں کہ کسی اور کا پیالہ توڑا ہوتا, کسی اور کا توڑا ہوتا. یہ جو سینکڑوں لوگ تھے, یہ سلوک تنہا میرے ساتھ جو کیا, تو مجھے کچھ الگ جانا تو کیا نا, مجھے اوروں سے الگ جانا تو کیا. تو اس لیے میں نے کہا جفا جو